ہو جائے تو اس میں بھی تنبیہ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے روئے زمین پہ، یہ جواب ان کا اللہ کو پسند نہیں تھا کہ آپ کو واللہ عالم کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تنبیہ اس پہ جو ہے نا وہ کرانا چاہتے ہیں. اور اس طرح پھر یہ لمبا چوڑا سفر موسیٰ علیہ السلام کو کرنا پڑا. اس لغزش کے نتیجے میں لمبا چوڑا سفر. پھر یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو رب کی طرف سے ایک تنبیہ تھی اور سبق تھا. جو پہلا واقعہ، ابھی اس کی حقیقت تو خضر علیہ السلام بتائیں گے، لیکن اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے لیے بھی ایک نقطہ تھا، ایک سبق تھا اور ایک تنبیہ تھی. وہ کس طرح کہ دیکھو، کشتی میں جب سوراخ ہوا تو سوراخ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطرہ محسوس کرنا کہ کشتی ڈوب جائے گی اور لوگ غرق ہو جائیں گے، اس سے کہیں خطرناک صورتحال تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی تھی کہ جہاں باہر موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی طرف سے قتل کا خطرہ تھا. فرعون نے جو خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچے سے میرے اقتدار کو خطرہ ہے، اور پھر وہ بہت سارے بچوں کو اس نے قتل کرایا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں کی گود سے لے کے چھین کے اس کو ذبح کرتے ماں کے سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس کو باہر خطرہ تھا فرعون کی طرف سے، پانی کے اندر خطرہ تھا پانی کے لہروں سے اور موجوں سے، اللہ نے جہاں باہر فرعونیوں کے خطرات سے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تو وہاں اللہ نے سمندر کے اندر سمندر کی موجوں سے بھی بچایا. سمندر ہو، پانی ہو، اس میں پھر انسان کا بوجھ ہو، ثقل ہو، اگرچہ چھوٹا بچہ صحیح ثقل ہو تو اس کا کام تو ہوتا ہے ڈوب جانا، لہروں کی نظر ہو جانا. کشتی تو نہیں تھی، صندوق ہی تھا، اور صندوق میں بچہ بھی تھا، بھاری صندوق تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرعون کے خطرات سے بچایا اس کو، تو اندر دریا کی لہروں سے اللہ نے بچایا. اور جس دشمن سے خطرہ تھا اللہ نے اسی کے محل میں پہنچایا اور اسی کے محل میں پرورش کرائی. اس کشتی کے سوراخ سے وہ زیادہ خطرناک حالت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرانا چاہتے تھے اس کشتی کے ذریعے. وہ صاحب کا واقعہ بچپن کا یاد کرانا چاہتے تھے. ذرا یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں اللہ وہ بات کیسے ڈالتے. اور خضر علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں بھی کہ مجھ پہ اعتراض کرتے ہو اس کشتی کے معاملے میں اور دوسرے واقعات میں. وہ دیکھو سمندر میں والدہ نے کس حالت میں ڈالا تھا، کسی کشتی میں سوار تو نہیں کیا تھا جس کو ملا چلا رہا تھا، ایک صندوق میں ڈال کے پھینک دیا تھا. وہاں کس نے بچایا تھا؟ صندوق، اور اس میں شکل ہو، بوجھ ہو، اس کا کام ہے نیچے کی طرف جانا، ڈوب جانا. لیکن اللہ نے آپ کو سطح پانی پہ رکھا اور پھر پہنچایا کہاں؟ اور جہاں سے خطرہ تھا وہاں پہنچایا اور وہاں بچایا. ان کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ وہ ایک لخت جگر کی طرح پرورش کرنے لگے. قیمتی سوٹ اور جوڑے فرعون خرید کے لاتا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماں کے پاس دوبارہ پہنچایا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا. ہم نے کہا کہ پیے گا تو ماں کا دودھ پیے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو لہروں کی نظر ہو جانے کے بعد چلتی رہی ساتھ ساتھ، کہاں جاتا ہے، یہاں بھی پہنچی ہے. اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت نہ بتاؤں کہ اس کا دودھ لے لے شاید یہ. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لایا گیا، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں لے رہے تھے کسی کا. اللہ کا حکم جو تھا، اللہ کا حکم جو دودھ نہیں لینا کسی کا.
تو ماں نے جب 40 سال لگایا آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. پھر فرعون نے کہا کہ ادھر آنے جانے میں شاید تیرے لیے دشواری ہو، اپنے گھر ہی لے جا. گھر لے گئی، اپنے گھر میں رکھا. خرچہ فرعون کا، خرچہ فرعون کا. کبھی کبھار دیکھنے کے لیے منگوا لیتا تھا فرعون محل میں، لیکن باقی ماں کے پاس، اور خرچہ فرعون کا. تو اللہ نے وہ واقعہ یاد دلانا چاہتا تھا، اس لیے کشتی کا واقعہ کرایا. اس لیے تو خضر علیہ السلام نے بھی کہا تھا ان تینوں واقعات میں، بچے کے قتل میں اور دیوار میں اور کشتی میں بھی، جو آپ کے لیے کیا ہے، سبق ہے. اور 3 واقعے خضر علیہ السلام یاد کرائے کہ کشتی کے مقابلے میں جو سمندر کی لہروں کے نظر ہو گئے تھے، اللہ نے کیسے بچایا تھا. اور